بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں رفیق مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں اس وقت موسم جو ہے وہ انتہائی سرد ہے۔ پہاڑوں پر برف باری جاری ہے، جو میدانی علاقے ہیں وہاں وہ دھند کی لپیٹ میں ہے، ہر طرف سردی کا راج ہے۔ لیکن جو سیاسی موسم ہے وہاں پر ہمیں برف پگھلتی نظر آ رہی ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے جمی ہوئی تھی۔ اس کی دو تین چیزیں آج آپ کے سامنے رکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ایک تو ملاقات ہوئی ہے ایوان صدر میں اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ ہے اس وقت، اور صدر عارف علوی کے درمیان میں۔ وہاں پر پیغام بھجوائے گئے ہیں ایک دوسرے سے، کچھ پیغام لے کر آئے تھے، کچھ پیغام وہ لے کر گئے ہیں اسحاق ڈار صاحب ادھر سے۔ دوسری طرف کپتان، ہم نے پہلے بھی کہا تھا، کئی روز پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اسمبلی توڑنے میں وہ تاخیر کریں گے تو آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں سامنے آتی رہیں گی جو کپتان کے بیانیے پر اثر انداز ہوں گی۔ اور آج وہ بھی ایک چیز سامنے ہی ہے، صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے کی بجائے صوبائی کابینہ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس پر بات کریں گے، اور نواز شریف صاحب اس وقت کیا چاہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایوان صدر میں ہونے والی ملاقات کی۔ بظاہر تو یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کا پیغام لے کر ایوان صدر میں گئے ہیں، اور انہوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور آپ اسمبلی میں آئیں، وہاں پر بیٹھ کے ایک اچھے طریقے سے ملک کو بچائیں، اور ملک جس دلدل میں اس وقت دھنستا چلا جا رہا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ بظاہر تو یہ پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، لیکن اندر کی بات آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ذرائع نے جو کنفرم کی ہے، اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کا پیغام لے کر گئے ہیں جو شہباز شریف صاحب کو دیا گیا تھا۔ پیغام یہ تھا کہ جو اتحادی حکومت ہے وہ قبل از وقت بجٹ پیش کرے گی، اس کے بعد ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ یہ چیز رکھی گئی ہے صدر عارف علوی کے سامنے، اور بجٹ جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں پیش کیا جائے گا۔ اگر بہت زیادہ تاخیر کی گئی تو عید کے فوری بعد جو ہے وہ بجٹ پیش کر دیا جائے گا۔ بجٹ پیش کرنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ کا جو اعلان کیا جائے گا، اس کے بعد ہم قبل از وقت الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ انہیں پیغام دیا گیا ہے صدر عارف علوی صاحب کو، اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ بھجوایا ہے۔ لیکن یہ جو پیغام، اس کی باتیں پہلے بھی ہو رہی تھی، اندر کھاتے بیک ڈور رابطوں میں یہ باز گشت اس کی سنائی دے رہی تھی ان بات کی کہ قبل از وقت بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہیں وہ اپنی آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ کپتان جو ہیں وہ ارلی الیکشن کے لیے کچھ بھی اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی انہیں بڑا فیصلہ کرنا پڑے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مذاکرات کی بھی دعوت دے دی تھی اتحادی حکومت کو، لیکن اس کے بعد جو ری ایکشن آیا کپتان کو پھر اپنے اس فیصلے پر یو ٹرن لینا پڑا تھا۔ تو دوبارہ یہ فیصلہ بھی کپتان کر سکتے ہیں، اور اس فیصلے پر کپتان پر کتنی تنقید ہوگی اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے آنے والے دنوں میں، کہ پھر کپتان کے اس فیصلے کو کس طرح سے آڑے ہاتھوں سے لیں گے ان کے وزراء اور کپتان کے اپنے لوگ بھی۔ تو کپتان کی جانب سے بھی پیغام بھجوایا گیا ہے وزیر اعظم کو، شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو، جو صدر عارف علوی صاحب نے دیا ہے کہ قبل از وقت الیکشن ہم چاہتے ہیں، انتخابات چاہتے ہیں، جو وہ عوامی جلسوں میں بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، میٹنگز میں بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور گزشتہ 8-9 ماہ سے یہی وہ مطالبہ کرتے آ رہے ہیں قبل از وقت الیکشن کا۔ دوسری بات ناظرین، کپتان نے جو فیصلہ کیا تھا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر یہ فیصلے پر عمل درآمد فوری طور پر نہ ہوا تو آنے والے دنوں میں روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا نظر آئے گا آپ کو جس پر کپتان کے بیانیے کو ٹھیس پہنچے گی۔ آج اس کا اعتراف بھی کپتان نے کر لیا ہے۔ وہ اعتراف کیسے کیا ہے کہ آج گورنر ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور ایم پی ہے جن کا تعلق فیصل آباد سے، PP10 سے، خیال کاسترو، انہوں نے صوبائی کابینہ میں حلف لیا ہے، ایک وزیر کا حلف لیا، اور صوبائی کابینہ میں وہ شامل ہو گئے ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب انہیں لے کر گئے ہیں گورنر ہاؤس، اور خود بھی وہاں پر وہ موجود تھے۔ تو ناظرین، جس کے بعد وہ سیدھا زمان پارک گئے ہیں گورنر ہاؤس سے، ان کے جو منسٹر تھے
عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، وہاں پر اجلاس ہوا، وہاں پر کپتان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کسی ادارے کی آپ کو چیئرمین شپ دی جا رہی ہے، سربراہ آپ کو مقرر کیا جا رہا ہے، لیکن میرے تو علم میں نہیں تھا کہ آپ جو ہیں وہ ایک وزیر کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، وزارت کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ اس سے کوئی بات نہیں ہے اگر آپ نے حلف لے لیا، لیکن پارٹی کے بیانیے کو شدید نقصان پہنچا ہے آپ کے اس عمل سے۔ اس کے بعد کپتان نے بات ختم کر دی۔ آپ اندازہ کر لیں کہ کپتان کتنے بے بس نظر آ رہے ہیں کہ ان کا منسٹر جو ہے وہ حلف لے رہا ہے، وہ اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب ان کے ایم پی اے جو ہیں وہ حلف لے رہے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ہمارے ذرائع کنفرم انہوں نے کیا اس بات کو کہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کو کابینہ میں اضافہ ہوتا نظر آئے گا، اور ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہوگا۔ اور ناظرین، کیا یہ جو وزیر جنہوں نے حلف لیا ہے یا مزید جو لوگ یہ اقدامات کرنے جا رہے ہیں، کیا ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے؟ وہ جیتے تو پاکستان تحریک انصاف کے ہی ٹکٹ پر تھے، لیکن ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، ان کا تعلق اس جماعت سے ہے جو لوگ پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہی ہاتھ کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہاتھ کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب پر پہلے بھی سیاسی مشکل وقت جب آیا تو وہ لوگ الگ صفوں میں آپ کو نظر آئے ہیں، یہ اسی پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ بظاہر یہ تو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق نظر آتا ہے، لیکن نہیں، ان کی ہمدردیاں، ان کی ڈوریں وہیں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں، وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے کہ وہ کن کے مشوروں پر چلتے ہیں، کن کے مشوروں پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ فرنٹ مین کا جو وہ اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہی آگے بڑھ کر ان لوگوں کو وزارتیں دیں گے، اور ان لوگوں کو عمران خان کی صفوں سے الگ کرنے میں سب سے اہم کردار ادا جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب خود کریں گے۔ تو کپتان ناراض بھی ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے پھر کپتان کو بھی یہ معلومات تو مل رہی ہیں کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی سے غداری کرنے جا رہے ہیں۔ غداری اب اس صورت میں کریں گے نا کہ وہ صوبائی کابینہ میں کوئی اپنی وزارتیں لے لیں گے، صوبائی کابینہ کا حصہ بن جائیں گے، اس طرح کی چیزیں کریں گے۔ اب وہ اس طرح سے تو نہیں کریں گے کہ ووٹ دوسری طرف وہ دے دیں۔ تو دوسری جانب جناب کپتان نے جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اس بار انہوں نے اپنا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا ہے کہ ڈویژن کی سطح پر جو ہے وہ ریلیاں نکالی جائیں گی۔ سب سے پہلے لاہور سے آغاز کیا گیا ہے، 17 دسمبر تک یہ احتجاجی ریلیاں روزانہ کی بنیاد پر نکالی جائیں گی۔ حماد اظہر بھی اس کی قیادت کریں گے، اور بھی لاہور کے جو رہنما ہیں وہ بھی ان ریلیوں میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح سے مرحلہ وار جو ہے وہ یہ کرتے چلے جائیں گے احتجاجی ریلیاں اپنی۔ تو ناظرین، دوسری جانب ایک اور اہم چیز ہے، مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ پنجاب میں ان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، ان کے سینئر رہنما ہیں، مرکزی رہنما ہیں، ان کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپلیکیشن دیں آئندہ انتخابات میں الیکشن لڑنے کے لیے۔ وہاں پر بھی سب بندی شروع ہو چکی ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کر دی ہے، آئندہ انتخابات میں جتنے بھی امیدوار ہیں وہ اپنی اپنی درخواستیں جمع کروا دیں، جن کے بعد ان کے انٹرویوز کیے جائیں گے، اور وہ الیکشن کی تیاری کی طرف اب جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو اتحادی حکومت میں اختلافات جو ہیں وہ کھل کر نظر آئیں گے، جو اتحادی جماعتیں ہیں، کیونکہ اب وہ اپنا اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، جب قبل از وقت بجٹ پیش کیا جائے گا تو بجٹ پیش کرنے کے بعد، بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہی شرائط رکھی جا رہی ہے، یہی پاکستان تحریک انصاف کو کہا جا رہا ہے کہ ہم بجٹ پیش کرنے کے بعد ارلی الیکشن کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بھی کپتان کو ایک لالی پاپ دیا جا رہا ہے، جیسے یہ اتحادی حکومت بجٹ پیش کر لے گی، اس کے بعد جیسے یہ ابھی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ تھا تو کپتان نے مذاکرات کی پیشکش کی، اس پر آپ نے دیکھا 2 دن کیسا ری ایکشن آیا، کپتان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا، یو ٹرن لینا پڑا۔ پھر اس کے بعد اسی طرح کی چیزیں ہوگی، جیسے آج ایک منسٹر نے جو ہے وہ اوتھ لے لی ہے، اس پر تنقید کی جا رہی ہے، اور کپتان خود بھی کہہ رہے ہیں کہ بیانیے کو ہمارے کو نقصان پہنچا ہے۔ اسی طرح کی چیزیں وہ سامنے لے کے آئیں گے بجٹ کے بعد بھی، ان چیزوں کو جواز بنا کر پھر الیکشن میں جو ہے وہ تاخیر کی طرف جائیں گے،
اور قبل از وقت ان کی حتی الامکان یہی کوشش ہوگی آخری بول تک اتحادی حکومت کی کہ قبل از وقت الیکشن کی طرف نہ جایا جائے، اپنے مقررہ وقت پر ہی الیکشن کروائے جائیں۔ بجٹ بھی وہ پیش کر لیں گے، کپتان کو لالی پاپ بھی دے رہے ہیں، ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کپتان جو ہے وہ اپنے ممبران کو جو ہے وہ اسمبلی میں واپس جانے کا بھی حکم دے سکتے ہیں۔ یہاں تک کپتان آمادگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اگر وہ انہوں نے کہا کہ ہم بجٹ قبل از وقت پیش کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے تو کپتان جو ہے وہ اسمبلی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ ہمارے ذرائع نے بتایا ہے۔ اور جو بجٹ کا سیشن ہوگا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہوں گے جو قبل از وقت بجٹ پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد بھی کپتان کے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا، الیکشن کسی بھی صورت یہ نہیں کروائیں گے۔ جیسے خواجہ آصف نے پہلے بھی اسمبلی میں دھرنا ختم ہوا تھا تو ان پر کڑی تنقید کی تھی، وہی بیانیے کہ اپنائیں گے وہ، اور یہ اسمبلی میں واپس آنے کے بعد اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ان کو اسی طرح سے آڑے ہاتھوں لیا جائے گا اور خوب سیاست چمکائی جائے گی، کپتان کے بیانیے پر خوب تنقید کی جائے گی اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ تو ناظرین یہ ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں، انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی خبریں ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔